اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کا حوالہ بتائیں گے، اور دوسرا پریس کونسل کیوں نہیں کی انگلش میں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کا لی، جس میں عمران خان نے سوالوں کے جواب جمع کرائے ہیں اور سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور القادر ٹرسٹ کیس میں بشریٰ بی بی اور عمران خان کو PTI کی لیگل ٹیم کی وجہ سے سزا ہوگی۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کیوں اور کیسے PTI کے وکیلوں نے بندوبست کیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں پھر تھوڑی سی آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ بات اور ریکارڈ میں رہے۔ جب اسلام آباد سیشن کورٹ نے، جو نیب کی کورٹ ہے، اس نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی درخواست اس وقت مسترد کر دی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ اس کابینہ کے فیصلے جو نون لیگ کی حکومت نے ترمیم کی تھی کہ جو نیب اس کابینہ کے فیصلے کا نہیں کر سکتا، تو پھر اس سے عمران خان نے چیلنج کر دیا تھا۔ بندیال کے آخری دور میں یہ درخواست جو ترمیمیں تھیں کالعدم کر، اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا اور کہا کہ نہ کریں فیصلہ، لیکن عمران خان کو سزا ہونے دیں، باقیوں کا فیصلہ نہ کریں، جس میں نواز شریف کو فائدہ ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دی اور سب کو، اور بعد میں اس پر موضوع پر بحث کروں گا، لیکن سب سے پہلے کہ PTI کی لیگل ٹیم جب نیب کورٹ نے درخواست مسترد کر دی تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پہلے اعتراض لگے، پھر اعتراض دور ہوئے، پھر سماعت ہوئی، نوٹس جاری ہوئے، اس کے بعد PTI کے وکیل اور دیگر وکیل نیب کے پیش نظر، پھر ایک دن سماعت شروع ہوئی تو یہ فیصلہ ہوا کہ سیشن کورٹ کو بھیج دیا جائے۔ PTI کی لیگل ٹیم یہاں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے عامر فاروق صاحب کو چیمبر میں جا کر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارا جو ہم چاہتے تھے وہ آپ نے کام آسان کر دیا تاکہ عمران خان کو اس کیس میں سزا ہو۔ ایک دفعہ جو سیشن کورٹ کر دے تو اس نے پہلے جو عمران خان کس کیس میں گرفتار ہوا ہے، توشہ خانہ فوجداری، وہی نیب کی چال تھی، اور عامر فاروق نے اسی طرح پھر سزا القادر ٹرسٹ کیس کی سزا۔ اب جواب جمع کرا دیے گئے اور القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت اب ہوگی، تو پھر اس کی تفصیلات اور آگاہ کرتے ہیں۔ ہم نے بہت پہلے، جو میرے 3-4 ماہ پہلے ہم نے کہا تھا اس کیس کا فیصلہ ہونے والا، لیکن PTI کی لیگل ٹیم اور دیگر ڈیلے کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن PTI کی لیگل ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف لینے میں ناکام رہی ہے۔ اور دوسرا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ناکام ہوئی، کیوں، اس پر بھی الگ بحث کریں گے کئی روز۔ لیکن القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان نے جو جواب جمع کروائے، عمران خان سے کہا ہے کہ میں نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے اور اس پر زمین جو ہوئی، اس پر جو گواہ ہیں وہ کوئی ثابت نہیں کر سکے کہ میں نے کوئی مالی یا فائدہ لیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسا کیس ہے جس میں عمران خان نے ایک اسلامی یونیورسٹی بنائی اور اس میں زمین دی اور سپریم کورٹ میں پیسے منتقل ہوئے، لیکن مسئلہ یہاں عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان کو پتہ۔ اس کیس میں عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا 9 مئی، اسی 9 مئی ہوا، اور نہ عمران خان کو، جیسے اقوام متحدہ کی رپورٹ آ چکی ہے، اس میں لکھا ہوا کہ عمران خان کے نہ وارنٹ تھے، جس میں عمران خان کو وارنٹ دکھاتے اور گرفتار کر، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو قانونی گرفتاری کر دیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو کالعدم غیر قانونی قرار دیا۔ اس کے بعد یہ گرفتاری غیر قانونی ہو گئی اور عمران خان کو رہا کر دے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کر دے گا، اور عمران خان نے وہاں ریلیف پایا۔ اب وہاں کیس چلتا رہا اور سپریم اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر سیشن کورٹ میں، اب عمران خان کے کیا حتمی دلائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگلی سماعت پر پتہ چل جائے کہ اس کیس کا فیصلہ کب تک ممکن ہے۔ میری جو ذاتی رائے 2 یا 3 سماعتوں پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا ہو جائیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی لیگل ٹیم عمران خان کے ساتھ غداری کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کو 8
مقدموں میں جیل کر دیا۔ کیا ان کی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ضمانت کی درخواستیں دی ہیں؟ آپ بتائیں۔ آپ نیچے کامنٹ میں لکھیں کہ دی ہیں یا نہیں دی، تاکہ مجھے آپ بے نقاب کر سکیں، لیکن نہیں دی۔ آپ سے اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے نہیں ایسا کیا؟ دوسرا میں بتاتا ہوں، توشہ خانہ کی جو اسپیشل کورٹ ہے وہ درخواستیں مسترد کر چکے، لیکن اس میں عمران خان کی بریت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں دی گئی؟ اگر دی ہے تو آپ مجھے بے نقاب کریں اور بتائیں کہ اس وکیل نے دی ہے، یہ دی ہے، وہ دی ہے، کیوں نہیں دی؟ اس کی وجوہات آپ لوگوں کو میں تفصیلات سے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں، آپ وہ ویلاگ جا کے سن سکتے ہیں۔ اب آتی ہے عمران خان نے جب پہلی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد عمران خان نے حکم دیا کہ شہباز شریف اور محسن نقوی کے ساتھ مقدمہ درج کیا جائے اور شہداء کے لیے پشاور میں مارچ کیا جائے۔ دوسرا، عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان پر ایف آئی آر درج کریں اور انگلش میں پریس کانفرنس کریں۔ جو ہمارے سورس، جو سیکرٹ سورس ہیں، انہوں نے کہا ہے بیرسٹر گور علی نے، سلمان اکرم راجہ نے اور سب نے پریس کانفرنس کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پریس کانفرنس نہیں کریں گے اور نہ عمران خان کے حکم کو مانیں گے۔ میں حیران ہوں، عمران خان نے ایسے پالتو کو اپنی پارٹی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا مجبوری ہے خان صاحب کی بیرسٹر گور علی، عمر ایوب اور سب کو فارغ کر دیں، پلٹ جائے؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ شبلی فراز اور سب ہیں، کیا آپ کو کیا پاکستان یہی سلمان اکرم راجہ تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں کو سڑکوں پر آئیں، جب لوگ سڑکوں پر آئے اب ان کے لیے کوئی کیس نہیں لیکن میں نے اب بیان سنا ہے لطیف کھوسے کا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کل اس پر کریں گے، لیکن میرا خیال ہے یہ نہیں کریں گے، یہ سب نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ نے سنی ہوگی، آپ کو القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کا حوال مکمل مل چکا۔ شکریہ۔